شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے پیارے ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریف جس نے ہم بنی انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ راہ ضلالت سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے اس دنیا میں بہت سے نبی بھیجے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی، آخری کڑی، تاجدر مدنی، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ آج کے اس دعوتی کانفرنس میں میں جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معاشرہ تباہی کے دہانے پر۔ سماج میں آج بگاڑ کیوں ہے، کن لوگوں کی وجہ سے ہے، اور سماج میں یہ برائیاں ہوتی ہے آج کل کیوں ہوتی ہے، اس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ میرا موضوع ہے معاشرہ تباہی کے دہانے پر۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہے، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہے، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہے اس میں نوجوان کا۔ نوجوان سماج کا امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج
اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس کا کیپیٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر نوجوان پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، جب تک اس کے نوجوان بعمل نہ ہو، جب تک اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ جس قوم کی نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کی نوجوان نشے کی عادی ہو جائے، جس قوم کی نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائے، وہ قوم کے پہریا ہستی سے مر جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام بھی اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کا صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانی دیا ہے، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، ان میں میجارٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان، حضرت سعید بن زید نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی ویلو پتہ نہیں ہے۔ آج معاشرے کو بگاڑنے والی، معاشرے کو خراب کرنے والی، معاشرے کو تباہ کرنے والی طاقتوں کی ٹارگٹ آپ ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹارگٹ پر ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جو جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلوں کو پتہ نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، آج ہمارے نوجوان ٹارگٹ پر ہے، آج اسے بگاڑنے کی، آج اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے دین کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذریۃ من قومہ، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی۔ بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، مدرس لوگ ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان تھے، ان کی قوم میں نوجوان تھے۔ جمعہ کا دن گزرا ہے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو جمعہ سے لے کر جمعہ تک نور عطا کرتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ اسی سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ رب العالمین کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قرآن کریم نے ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والے سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بحال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
सात तरीके के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सात किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन सात खुशनसीब बंदों में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। मेरे इस्लामी भाइयों, इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर, सबसे परफेक्ट दौर जवानी का दौर होता है, जिसमें दिमाग भी सबसे बेहतरीन काम करता है, शूर भी सबसे ज्यादा होता है, इंसान सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नती जवान होंगे, ला यहरिमून अबदा, जन्नती कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि बुढ़ापा कमजोरी है और जवानी ताकतवर है। जवानी इंसान की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दौर है, मगर आज हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर है, मगर आज हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर है। किस किस चीज में तबाह है, मैं किस किस चीज का नाम लूं? आज हमारे नौजवान दीन और ईमान के मामले में तबाह है। एक मुसलमान का सबसे बड़ी दौलत ईमान है, कल क़यामत के दिन ये दौलत नहीं तो सब बेकार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा अल इमरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातु वहुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हाबा, जो लोग ईमान नहीं लाए, जो लोग ईमान नहीं लाए, इस दुनिया से रुखसात हो गए, इस दुनिया से मर गए, इस दुनिया से चले गए, कल क़यामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अल्लाह के बारगाह में दे दे तो कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि कल क़यामत के दिन हम जमीन भर के सोना दे करके भी हम बच नहीं सकते। आज इस ईमान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, आज इस ईमान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर दीन का नाम लेकर, हक का नाम लेकर भी आपको कुरान और हदीस से दूर किया जाएगा। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। आपको पहचानना होगा कि कौन कुरान और हदीस की बात कर रहे हैं और कौन कुरान और हदीस के नाम पर हमें गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, सहीह बुखारी की रवायत है, याती फी आखिर ज़मानी कौमुन हदसाउल अस्नानी सुबहाउल हलामी यक़ूलून मिन खैर क़ौलिल बरिया यमरुकून मिनल इस्लामी कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर क़यामत के पहले ऐसे लोग होंगे जो कम अकल होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे, बेवकूफ होंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन इस्लाम से निकल जाएंगे। जैसे तीर शिकार को आर पार करके निकल जाता है, वैसे इस्लाम से निकल जाएंगे। ईमान सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, सही अक़ीदा सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, सही अक़ीदा सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में क्यों कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। यानी ईमान वो चीज है, तौहीद वो चीज है, इस्लाम वो चीज है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत की जाए। ईमान वो चीज है, तौहीद वो चीज है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत की जाए। तो आज हमारे नौजवान के सामने सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी तबाही उसकी ईमान की तबाही है। दूसरा मसला, हमारे नौजवान के सामने जिंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जिंदगी का कोई कॉल नहीं है। खाना है, कमाना है, इंजॉय करना है। अल्लाह की कसम, ये मोमिन की जिंदगी नहीं है। ये तो अल्लाह को ना मानने वालों की जिंदगी है, ये तो दुश्मन की जिंदगी है। कुरान कहता है, मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे, इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, हमको दुनिया में जीना है, यही खाना है, यही पीना है, मर जाना है, आखिरत कोई चीज नहीं। मोमिन की सोच ऐसी नहीं है। मोमिन की जिंदगी का एक मकसद है, मोमिन की जिंदगी का एक टारगेट है। टारगेट क्या है, मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपने रब को राजी करना है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जीना उसके लिए, मरना उसके लिए, कुर्बानी उसके लिए, नमाज उसके लिए। हमारी जिंदगी का मकसद है मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी का मकसद है मेरे भाइयों। एक आदमी गुजरा था,
कारun नाम का बहुत बड़ा अरबपति खरबपति वाला आदमी था, बहुत दौलत थी उनके पास। उनकी कौम के नेक लोगों ने कारun से कहा, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारुल आखिरह वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। ए कारun, दुनिया की जिंदगी में आखिरत की तैयारी कर। तुम दुनिया में नौकरी कर, बिजनेस कर, शादी कर, बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर। मकसद क्या हो? आखिरत को बेहतर बनाना हो। हमारी जिंदगी का मकसद आखिरत की तैयारी हो मेरे भाई। ये दूसरा मसला का हल है जो आज हमारे समाज को बर्बाद किए हुए है। तीसरा मसला वो क्या है? आज हमारे बहुत सारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनसे ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मसला आज हमारे नौजवान नस्ल का है। ये बहुत बड़ा मसला आज हमारे नौजवान नस्ल का है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, इस्नानी युअज्जिलहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह की सजा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है। अल-बग़ी व हुक़ूक़ुल वालिदैन, एक जुल्म करने की सजा और एक वालिदैन को तकलीफ देने की सजा। वालिदैन गलत हो सकते हैं, वालिदैन की सोच गलत हो सकती है, वालिदैन गलत हो तब भी उनका अदब नहीं छोड़ना, उनकी खिदमत नहीं छोड़ना, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं छोड़ना। अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अगर वालिदैन शिर्क की तालीम दे तो कुरान कहता है कि उनके शिर्क की तरदीद करो, उनकी गलत बात मत मानो, लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करो, बेहतर सलूक करो। ये तीसरा मसला का हल है जो आज हमारे समाज को बर्बाद किए हुए हैं, जो वालिदैन के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक करते हैं। चौथा मसला आज हमारे नौजवान के सामने चौथी चीज वो क्या है? आज तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर नौजवान इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, इश्क और प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कुदरती तौर पर अट्रैक्शन रखा है, कशिश रखी है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। मगर आज हालात ये है कि शादी के पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान के एक मुख्तलिफ लड़कियों से उसके ताल्लुक होते हैं। एक दौर वो था अगर किसी नौजवान लड़के का अगर किसी से गलत ताल्लुक होता तो वो छिपाता था, मगर आज फख्री की चीज हो गई। आज स्टेटस बन गया कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी औरतों से मेरी ताल्लुक है, मेरी इतनी अफेयर है। कॉलेज की जिंदगी, स्कूलों की जिंदगी, ऑफिसर्स की जिंदगी। आज मुआशरा कहाँ जा रहा मेरे भाइयों? आज मुआशरा कहाँ जा रहा मेरे भाइयों? ये वबा, ये बीमारी सिर्फ उन घरों में नहीं है जो बेदीन है, जो पर्दे से दूर है। आज पर्दे वाले घरों में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आज पर्दे वालियां भी आपको रेस्टोरेंट पार्क में बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ जाएंगी। ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को खिताब करके फरमाया, या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज। ए नौजवानों, शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो, शादी के लायक हो जाओ तो शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, शादी से दो फायदा होगा। शादी से निगाहें झुक जाएगी, वह अहसनु लिलफ़र्ज, और शर्मिगा महफूज हो जाएगी। दो बड़े फितने हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बता दिया कि शादी कर लो सही टाइम पर, वक्त पर। क्या बताया अल्लाह के रसूल ने? या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज। ये नौजवानों, शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो। शादी से दो फायदा होगा, शादी से निगाहें झुक जाएगी, वह अहसनु लिलफ़र्ज, और शर्मिगा महफूज हो जाएगी। दो बड़े कितने अल्लाह के नबी ने इलाज बता दिया, शादी कर लो सही टाइम पर, वक्त पर। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस हैं। हम आमीन जोर से बोलते हैं। हम अहलुल हदीस हैं, हम सल्फियुल मसलक हैं। हमारा मनहज कुरान और सुन्नत वाला, हमारा अकीदा सहाबा किराम वाला, हमारा मनहज सहाबा वाला, हमारा अकीदा सहाबा वाला। हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां रस्म रिवाज वाली, हमारी शादियां भारी भरकम खर्च वाली, हमारी शादियां जहेज वाली,
نہیں میرے بھائیو، آج اگر سماج تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے تو بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، ہم نے شادی کو رسم رواج سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، تاکہ دنیا میں میسیج جائے، تاکہ دنیا میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی سے ٹائم پر کرے، وقت پر کرے۔ یہ چوتھا مسئلہ کا حل ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، ہمارے نوجوان کے سامنے پانچویں چیز وہ کیا ہے؟ بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، اللہ کی قسم آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو لا کے دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کے لباس ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پر سفر کیجئے، فلائٹ پر سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ سردی کے موسم میں بھی اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے، وہ سردی کے موسم میں بھی پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کمپنی کا وعدہ ہے، کیونکہ اس کمپنی کا رول ہے۔ کپاتے ہوئے پورا کپڑا نہیں پہن سکتی، کیونکہ اس کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ میرے بھائی، پانچواں مسئلہ آج ہمارے نوجوان کے سامنے وہ کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا جسم میں طاقت آ گئی، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائی کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا، مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والوں کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں ہوگا۔ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں کیا کرے گا؟ ظلم کرے گا، اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے میرے بھائی۔ چھٹی چیز جو آج ہمارے سماج کو برباد کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹائم کا احساس نہیں۔ رات کے 2 بجے تک موبائل پر لگے ہیں، واٹس ایپ پر لگے ہیں، فیس بک پر لگے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، موبائل رکھو، واٹس ایپ چلاؤ، فیس بک چلاؤ، مگر فون ایڈکٹ مت بنو، اس کی لت مت لگاؤ۔ موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ کہ اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ، اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاؤ، اپنی بیوی سے غافل ہو جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ 2 نعمت ایسے ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلیو نہیں سمجھتے۔ ایک تندرستی ہے اور دوسری ٹائم ہے۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی قدر پر اور کسی مذہب پر نہیں ابھارا ہے۔ ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے، رمضان کی روزے کا ٹائم ہے۔ 1 منٹ بعد میں سحری کرو گے روزہ نہیں ہوگا، 1 منٹ پہلے افطار کرو گے روزہ نہیں ہوگا۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے میرے بھائی؟ اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے میرے بھائی؟ ٹائم کی قدر کرو، ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ 7واں مسئلہ جو آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نشے کی لت ہے، وہ شراب کی لت ہے، وہ ہیروئن، گانجا اور چرس کی لت ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو میرے بھائیو؟
اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، سوسائڈ کر رہے ہو۔ ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا ہے دوستوں کے ساتھ اور سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پورنیہ میں کینسر ہاسپٹل موجود ہے، جاؤ ذرا کینسر کے ان مریضوں کو دیکھو جو تمباکو کی وجہ سے کینسر کے جیسے بیماری کے شکار ہوئے ہیں، تمباکو کی وجہ سے کینسر کے جیسے بیماری کے شکار ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اسے خراب مت کرو۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اسے خراب مت کرو، اسے بیکار مت کرو میرے بھائی۔ شراب و خبیث چیز ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب تمام بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، وَأُمُّ الْفَوَائِشِ، تمام بے حیائی اور گندے کاموں کی جڑ ہے۔ من شربها وقال امہ وخالتہ وعمتہ، شراب پینے والا اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنے پھوپھے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اپنے خالہ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا اتقوا اللہ حیثما کنتا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ رات کا اندھیرا ہے، کوئی نہیں دکھ رہا ہے، کمرہ میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ گندگی کا سارا سامان موبائل کی شکل میں ہے، انٹرنیٹ کی شکل میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس گندگی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ صرف ایک چیز ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے آپ پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کر لو، یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی، یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گی میرے بھائی۔ یہ 7واں مسئلہ کا حل ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کیے ہوئے ہیں۔ 8واں مسئلہ وہ کیا ہے ہمارے نوجوان کے سامنے کہ کتنے ہمارے نوجوان ہیں، ان سے پوچھو کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کام ہے کہ کوئی کام نہیں۔ مسلمان کبھی بیکار نہیں ہوتا، مسلمان کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دھندا کرو، بزنس کرو۔ اللہ رب العالمین نے حلال کے بے شمار راستے کیے ہوئے ہیں۔ حلال انلیمیٹڈ ہے، حرام لمیٹڈ ہے۔ حلال کام کرو، حلال کام کرو، بیکار مت بنو میرے بھائیو۔ اللہ کے مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیغمبروں کا ہے، اللہ کے نبیوں کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ اسلام بیکاری کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ دے گا کون؟ جو کمائے گا، اسی لیے اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں پر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دھندا کرو، بزنس کرو، اللہ کے بے شمار راستے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو جو حلال کیا ہے اس کے بے شمار راستے ہیں۔ حلال انلیمیٹڈ ہے، حرام لمیٹڈ ہے۔ حلال کام کرو میرے بھائیوں، حلال کام کرو، حرام سے بچو۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جمعہ کی نماز ہو گئی، سنتیں پڑھ لی، عبادت سے فارغ ہو گئے تو گھر آ کر کے آرام مت کرو، گھر آ کر کے آرام مت کرو، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، روزی روٹی میں لگ جاؤ اور اپنے روزی روٹی کو تلاش کرو۔ ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ جو تباہی ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے۔ کس میں؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ خیرات کی شروعات، نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص
اپنے اور اپنے گھر والے کی فکر کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے بچوں کی فکر کرے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے بیوی کی فکر کرے، ہم میں سے ہر شخص اپنے اور اپنے فیملی کی فکر کرے۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ یہی پیغام میں آج کی اس دعوت کانفرنس میں دیتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کی نشے کی عادی ہے، نشے کی لت ہے، یا اللہ رب العالمین ان کی اس لت کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو امت کے لیے مفید اور کرامت بنائے۔ یا اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔